اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کا معاملہ۔ افواہ احسان کا ایک اور واقعہ کعبہ کے کلید بردار عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کا ہے۔ طبقات ابن سعید میں عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ سے مروی ہے کہ ہم زمانۂ جاہلیت میں پیر اور جمعرات کو کعبہ کا دروازہ کھولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہا، مگر میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور سختی سے پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اختیار کیا اور فرمایا: اے عثمان، شاید تو دیکھے گا کہ ایک دن یہ کنجی میری ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار حاصل ہوگا، جسے چاہوں دے دوں۔ الحمدللہ۔ یہ سن کر میں نے کہا: کیا اس دن قریش ہلاک ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ وہ اس دن عزت دار اور آباد ہوں گے۔ میرے دل میں یہ بات اٹک کر رہ گئی اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کام اسی طرح ہوگا۔ پھر جب فتح کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عثمان، کنجی لاؤ۔ میں لے کر حاضر ہوا تو میرے ہاتھ سے لے کر پھر واپس کر دی اور فرمایا: اسے اپنے پاس رکھو، یہ نسلاً بعد نسلاً تمہارے گھرانے میں رہے گی، کوئی ظالم ہی اسے تم سے چھینے گا۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کا بیان ہے: جب میں لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر مجھے بلایا اور فرمایا: عثمان، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شاید تو دیکھے گا یہ کنجی میری ہاتھ میں ہوگی، میں جس سے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے عرض کیا: ہاں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ واقعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو معاف کر دینے اور خاص اعزاز بخشنے کے واقعہ سے بھی عظیم ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ قریش کے ایک بڑے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے دین کے فروغ پانے کا اندازہ فرما کر ایسا اچھا سلوک کیا اور یہ خیال فرمایا کہ انہوں نے ماضی میں جس دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا وہ اس اجتماع غصہ کا نتیجہ تھی، جو اپنے باطل معبودوں کی تکذیب کے باعث قریش کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کا معاملہ ایسا نہ تھا۔ ایک تو وہ مکے کے کوئی سربراہ وردہ شخص نہ تھے کہ ان کے ممنوع احسان ہونے سے دین کی ترقی کا امکان نظر آتا۔ انہوں نے براہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا تھا۔ وہ بے چارگی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئی تو ان کی گستاخی کا واقعہ یاد اچانک ایک فطری بات تھی۔ اس صورت میں یہ بھی انسانی فطرت کے عین مطابق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو سخت سزا دیتے۔ کم از کم یہ بات تو انصاف کے بالکل مطابق تھی کہ کعبہ کی کلید برداری کا اہم منصب انہیں نہ دیتے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا، اپنے شان رحمت العالمین کے مطابق احسان سے کام لیا۔ الحمدللہ۔